बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, गवादर अपडेट्स में आपको अहलन व सहला खुश आमदीद। 10 जगहें जहां हर सयाह जाना चाहता है, अक़ल को मबहूर करने वाले मनाजिर और एक बोनस, ये और बहुत कुछ देखिए इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं 10 सयाहती मकाम गवादर में जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे किए हुए हैं। नंबर 1, गवादर आलमी बंदरगाह। जी हाँ, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की अहम तिजारती गुजरगाह जिसे सी पैक से जाना जाता है। गवादर पोर्ट, जिसे दुनिया के 3 गहरे तरीन पोर्ट्स में शुमार किया जाता है, जहां बड़े से बड़े जहाज़ साहिल पे बआसानी लंगर अंदाज हो सकते हैं, चाहे वो कंटेनर शिप्स हों या बड़े 40,000 टन के वेसल हों। गवादर के जनूब में वाक़े एक नज़र से देखें तो इसका महल वुकू एक हैमर हेड शार्क के सर की तरह नज़र आता है, और दूसरे रुख से देखें तो एक बड़ी वेल की तरह नज़र आता है जो समंदर की अथाह गहराइयों को पार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो। इसकी गुंजाइश जो माहिरीन बताते हैं वो 120 बर्थ की है, जो मशरिकी जानिब में वाक़ है और फ़ेज़ 1 के इख्तिताम होते ही काबिल इस्तेमाल हो चुकी है, जहाँ फ़िलहाल जाना मुमकिन नहीं, हाँ मगर खुसूसी इजाज़तनामे से इसका नज़ारा किया जा सकता है। इसी इलाके में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, टावर, बर्थ्स, फैक्ट्रियाँ और चीनी कंपनी की बनाई हुई आलमी तर्ज की इमारतें काबिल दीद हैं। और अब नंबर 2, संघार रिहायशी मंसूबा। इस मंसूबे को हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया है और ये बिल्कुल गवादर के जनूबी साहिल कोहे बातिल से मुत्तसिल एक खुश मंजर रिहायशी प्रोजेक्ट है, जिसे 3 तरफ से समंदर ने घेरा हुआ है। सतह समंदर से बुलंद एक छोटी पहाड़ी से मुशाबे ये दिलकश जमीन का टुकड़ा जमीनी और फजाई आलूदगी से पाक गवादर के गले में संघार एक कीमती हार की मानिंद चमक रहा है। यहाँ से सहरुखी दरियाई नज़ारा देखने वालों को दिलो दिमाग को मसहूर कर देता है और बार बार यहाँ आने को दिल मचलता है। बहुत सी ज़मीनों पे यहाँ तरक्याती काम हो रहा है और अक्सर ज़मीनें या तो बिक चुकी हैं या बड़े सरमायाकारों की मतमय निगाह बनी हुई हैं। तीसरा नंबर आता है संघार मंसूबे से मुल्हिक गवादर का मारूफ पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, जो पीसी गवादर से मशहूर है। यहाँ का कदीम तरीन मगर जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता 5 स्टार होटल, जहाँ से पूरा गवादर एक सुराही के गले की तरह देखा जा सकता है। बंदरगाह, सरकारी इमारतें, फिशरी, चीनी फैक्ट्रियाँ और दिलफरेब मंजर पेश करता क्रिकेट स्टेडियम और मचलती हवाएं चंद लम्हों के लिए आपको अपने शहर में जकड़ लेती हैं। गवादर वेखिया से पीसी नहीं वेखिया, ऐसा हो नहीं सकता। असल शहर से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वकूफ़ पजीर सयाहों की बेहतरीन तफरीह। और हाँ, अपना असली शनाख्ती कार्ड लाना मत भूलें। चेक पोस्ट और सिक्योरिटी यहाँ की बहुत बेमिसाल है। और अब चौथा नंबर, संघार सनसेट पार्क। संघार प्रोजेक्ट अथॉरिटी का बनाया हुआ ये पार्क अपनी जगह आप एक शाहकार है। पीसी गवादर के जिलों में मगरबी जानिब एक वसी और खुशनुमा दिलों को बाग बाग कर देने वाला एक बाग, जिसमें बड़ों और बच्चों दोनों के लिए यकसा तफरीह के मौके मैसर हैं। यहाँ से पुरसुकून दरियाई लहरों में डूबता और उभरता सूरज देव मालाई कहानियों की याद को ताज़ा कर देता है। चूँकि ये सतह समंदर से काफ़ी बुलंद है, इसलिए सयाहों की सहूलत के लिए एक जगह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिससे साहिल समंदर की जानिब उतरा जा सकता है। और अगर आप चारा और डोरी साथ लाए हैं तो किनारे से छोटी मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। और अब नंबर 5, वेस्ट बे पदीजर बीच। ईस्ट बे मशरकी साहिल को हमने देखा, जहाँ पानी गहरा है और बड़े बड़े जहाज जहाँ लंगर अंदाज होते हैं। उसी किनारे पे आपको छोटी बड़ी किश्तियाँ भी देखने को मिल जाती हैं और फिशरी के नज़दीक किनारे पे आपको मछेरे छोटी मछलियाँ पकड़ते हुए भी नजर आएंगे। अगर आपके पास छोटे कांटे हैं, डोरी है और आटा है तो आप भी किनारे से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। ये है मगरबी साहिल पदीजर बीच, जो कि निहायत खूबसूरत और पुरफजा साहिलों से भरी तकरीबन 30 किलोमीटर दराज साहिली पट्टी है, जहाँ का साफ शफाफ पानी और कम गहराई वाले बीचेस और पहाड़ी सिलसिले काबिल जिक्र हैं। अक्सर रिहायशी प्रोजेक्ट्स इसी पट्टी से मुंसलिक हैं। दोस्तों, फैमिलीज और बच्चों के साथ यहाँ सब पिकनिक मनाने आते हैं। इसी साहिली पट्टी पे एक लाइब्रेरी भी आपको मिलेगी। मरीन ड्राइव के इख्तिताम पे गवर्नर हाउस और दीगर रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाते हैं। गो के ये फिलहाल इतना आबाद नहीं है, मगर बहुत तेजी से यहाँ जमीनें ली जा चुकी हैं और ली जा रही हैं और बड़े बड़े रिहायशी और कमर्शियल मंसूबे और हाई राइज बिल्डिंगें यहाँ बनने जा रही हैं, जो मुस्तकबिल करीब में मशरिक़ वस्ता की किसी तरक्की याफ्ता रियासत का मंजर पेश करेंगी। इसी जानिब
دبئی پام آئیلینڈ کی طرز پر گوادر پام سٹی پلان کیا گیا ہے، جو کہ زمینی و سمندری ماحولیات کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کیا گیا ہے اور جو گوادر کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور بیرونی و مقامی لوگوں کی زندگی بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور اب چھٹے نمبر پہ آتا ہے صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں مانا ہوا ہمارا خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم۔ آپ نے ضرور اس کے بارے میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کوہ باطل کے دامن میں بنایا گیا قدرتی گھاس اور پچ سے مزین یہ انمول نمونہ گوادر کے نوادر میں اضافہ کرنے والا وہ اسٹیڈیم ہے جسے ICC انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسے سب سے زیادہ قابل تصویر پکچرسٹک ویو والا اسٹیڈیم قرار دیا ہے اور تمام عالم نے اسے سراہا ہے۔ یہ ایئرپورٹ سے چند کلومیٹر اور بندرگاہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی تازہ ہوا آپ کو کسی اور ہی جہاں کا احساس دلائے گی۔ ساتویں جگہ جو واقعی قابل دید ہے وہ ہے گوادر کی ساحلی پٹی یا مرین ڈرائیو، عالمی معیار اور تخلیقی خوبیوں سے مالا مال ایک بے مثال ساحلی راستہ جسے چینی انجینئروں نے انتہائی مہارت اور سیاحوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا ہے۔ اس کی سہرویا روڈز، روشنیاں، سیڑھیاں، واکنگ اور سائیکلنگ کے لیے دیدہ زیب ٹریک، ساحل سے ٹکراتی سحر انگیز لہریں اور کنارے پہ کھڑی ماہی گیروں کی کشتیاں ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ ایسا روح پرور منظر پیش کرتے ہیں جسے الفاظ میں شاید بیان نہ کیا جا سکے۔ اسی پٹی کے ایک جانب گوادر کے قدیم آرائش سے مزین ہاتھ سے بنتی ہوئی کشتیاں آپ کو نظر آئیں گی جو یہاں کی پہچان ہے، اور ماہر کاریگر جو بنا جدید مشینری کے چھوٹی بڑی کشتیاں بڑی مہارت سے بناتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی روڈ سے ملحق سرکاری عمارتیں، ہوٹلز اور پبلک پارک بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ سمندر میں چلتا ہوا 1 کلومیٹر طویل واٹر بریک بنایا گیا ہے جہاں بیٹھ کر آپ کی سیلفیاں آپ کے تصویری خزانے کو 4 چاند لگا دیں گی۔ 8ویں جگہ مڈ والکینو، گوادر کے عجائبات میں اسے شمار کیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قدرت الہی کا کرشمہ مٹی کا لاوا یا مڈ والکینو جو کہ جدید ایکسپریس وے اور ایئرپورٹ کے درمیان واقع ایک پہاڑی ہے جس میں مٹی لاوے کی طرح ابلتی رہتی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جو چیز اس میں ڈالی جائے اسے یہ نگل لیتی ہے۔ چینی انجینئروں نے اسے مٹی ڈال کر بند کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسے وہ تھی ویسی آج ہے، نہ بدل سکا اسے زمانہ، دل کو لبھائے ایسا افسانہ۔ یہ تو شعر ہو گیا۔ 9ویں نمبر پہ رانی بازار، یہاں کے عوام کا کہنا ہے کہ جب سے گوادر ہے تب سے یہ بازار ہے، قدیم ترین مگر جدت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا۔ جس طرح کراچی میں لی مارکیٹ اور ایمپریس مارکیٹ ہے، اسی طرح یہ بازار دنیا کا تمام ساز و سامان سمیٹے ہوئے تاجروں اور گاہکوں کو اپنی جانب متوجہ کیے رہتا ہے۔ پاکستانی اشیاء، ایرانی اشیاء، افغانی و دیگر درآمد شدہ چیزیں بکثرت یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چونکہ یہ ایران کی سرحد سے بہت قریب بھی ہے، اسی وجہ سے دوسرے شہروں کی نسبت یہاں چیزیں سستی بھی مل جاتی ہیں۔ قالین، ہاؤس ہولڈ آئٹم، ڈرائی فروٹ، اشیاء خورد و نوش، پھل سبزیاں، کپڑے، جوتے اور نہ جانے کیا کیا کچھ یہاں دستیاب ہے۔ اور ہاں، گوادر کی مشہور حلوہ درمان اور بہانور، اسے بھی آپ کو ڈھونڈنے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہمیں اپنے قیمتی کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر مواد پیش کر سکیں۔ اور اب چلتے ہیں 10ویں نمبر پہ۔ تو 10ویں نمبر پہ گوادر میں آتے ہیں بڑے رہائشی اور کمرشل پروجیکٹس۔ گوادر کے ساحل سے متصل جیٹی اور نیو ٹاؤن یہاں کے پرانے آباد علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ کوہ باطل سے کوہ مہدی تک اور کوہ مہدی سے کوہ تازدان تک ایک طویل ساحلی پٹی ہے جس پہ بہت سے رہائشی اور کمرشل پروجیکٹس حکومت نے بھی شروع کیے ہیں اور پرائیویٹ کمپنیوں نے بھی اپنا حصہ ملک کی ترقی میں ڈالا ہے۔ گوادر ماسٹر پلان جو کہ 2019 میں سرکاری طور پہ منظور کیا گیا، تب سے اب تک 110 چھوٹے بڑے رہائشی و تجارتی پروجیکٹس یا تو بن چکے یا زیر تعمیر ہیں۔ ان میں نمایاں طور پہ گوادر کمرشل زون، نیو ٹاؤن، گرین پام، گولف سٹی، اکبر کمرشل پارک، گوادر کلب، ہوٹلز اور ریزورٹس، یہ سب قابل ذکر ہیں۔ خاص طور پہ گوادر کی ترقی اور نوجوانوں کی صلاحیت کو ابھارنے اور تربیت یافتہ HR ہیومن ریسورسز تیار کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے چین کے تعاون سے جدید ترین ووکیشنل سینٹر کا افتتاح کیا ہے جہاں عالمی معیار کی مشینری موجود ہے اور جلد یا بدیر اسے مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں کے ہوٹلز، ریسٹورنٹس، علاقائی کھابے اور مچھلی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ویڈیو مکمل نہ رہے گی۔ اس کے بارے میں بہت سی تصاویر و فلمیں نیٹ پہ موجود ہیں جہاں سے اسے معلومات دی جا سکتی ہیں۔ اور اب ایک بونس جو ہم نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا،
وہ ہے استولا آئلینڈ، جس کا شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ گوادر اور ارمارا کے بیچ یہ ایک آئلینڈ ہے، جزیرہ ہے، جو کہ خوبصورتی کی اپنی ایک مثال ہے۔ یہاں کے ساحل، صاف شفاف پانی، پہاڑ، ریگزار، پرندے، آبی حیات، تمام چیزیں قابل دید ہیں۔ سیاحوں اور ایڈونچر پسند لوگوں کے لیے بہترین جائے وقوع ہے۔ کشتی کے ذریعے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کا پروگرام بن گیا ہے تو اپنا ٹینٹ اور کھانے پینے کا سامان اور پکانے کے سامان ضرور ساتھ لے جائیں، کیونکہ یہ غیر آباد علاقہ ہے اور اس کا اپنا ایک حسن ہے۔ تو یہ ہے ناظرین ہمارا پاکستان، ہمارا گوادر، جو کہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ گواد یعنی ہوا، اور در یعنی کہ دروازہ، ہوا کا دروازہ۔ اور حقیقتاً یہ ایسا دروازہ ہے جو ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے بہت سے دروازوں کو کھولے گا، اور اللہ نے چاہا تو برکات و سعادت کی نسیم ایسی چلے گی کہ تمام پاکستان بلکہ تمام عالم اس کی خوشبو سے معطر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے وہ دن جلد آئے۔ اور ویڈیو کے اختتام میں ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حب الوطن من الایمان۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن کی محبت، وطن کی تعمیر اور اس کی صفائی ستھرائی ہمارا دینی و قومی فریضہ ہے۔ یہ فریضہ نبھاتے رہیں۔ آپ کا اور سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔